ہیں توحید باری تعالی۔ توحید باری تعالی کے حوالے سے 4 جملے یاد رکھنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے اکیلے ہیں، اللہ تعالیٰ خدائی اختیارات کے اعتبار سے اکیلے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عبادات کے اعتبار سے اکیلے ہیں۔ ذات، صفات، خدائی اختیارات اور عبادات، یہ 4 جملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلے ہیں، یعنی ان کی ذات کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور ہے، یعنی کوئی نور من نور اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے نور سے نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی نہ اولاد ہے، نہ رشتہ دار ہے، نہ کوئی حصہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے، احد ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے اکیلے ہیں، یعنی وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے، جو صفات خدائی صفات ہے، خدا ہی کی شان ہے، خدا ہی کے مناسب ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ مثلا عالم الغیب ہونا، غیب کا علم ہونا۔ علم الغیب کسے کہتے ہیں؟ علم غیب ایک ہوتا ہے، اس کی کوئی قسمیں نہیں ہوتی۔ علم غیب کی کوئی درجے نہیں ہے، علم غیب ایک ہی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ کائنات کی ہر چیز کا علم ہو اور خود بخود ہو، کسی کے دینے سے نہ ہو۔ کائنات کی ہر چیز کا علم ہو اور خود بخود ہو، کسی کے دینے سے نہ ہو، اسے علم غیب کہتے ہیں۔ علم غیب خدائی صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ حاضر و ناظر ہونا، ہر جگہ کو دیکھنا، ہر جگہ کا علم ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جو خدائی صفات ہے، ان میں کوئی شریک نہیں۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ خدائی اختیارات کے اعتبار سے بھی اکیلے ہے۔ مختار کل ہونا، یعنی ہر چیز کا اختیار ہونا، کائنات کی ساری چیزوں میں تصرف کرنا، تبدیلی کرنا، ان میں دخل دینا، تدبیر کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس میں شریک نہیں ہے، کوئی روزی دینے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، کوئی صحت دینے والا نہیں ہے۔ یہ سب خدائی صفات ہے۔ زندگی موت دینے والا کوئی نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ یہ خدائی اختیارات ہے، خدائی اختیارات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ چوتھی چیز ہے عبادات۔ عبادات میں بھی اللہ تعالیٰ اکیلے ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جو چیز عبادت کے لائق ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ نماز عبادت ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، قربانی عبادت ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، روزہ عبادت ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، سجدہ عبادت ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور زکوٰۃ عبادت ہے تو پھر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اسی طرح خیرات بھی عبادت ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے نام کی عبادت کرنا، کسی کے نام کی خیرات کرنا، کسی کے نام کی قربانی کرنا، اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام کی نظر و نیاز کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر خیرات ہو اور مرحوم کے نام پر ایصال ثواب ہو، یہ تو ٹھیک ہے۔ اللہ کے نام پر جانور ذبح ہو اور اس کا ثواب کسی مرحوم کو، کسی کو پہنچایا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن کسی کے نام کی سبیل، کسی کے نام کی خیرات، کسی کے نام کی نظر نیاز اور کسی کے نام کی قربانی، کسی کے نام کا چڑھاوا، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے اور یہ کسی کے نام کا جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک ہے، اور جو چیز عبادت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ سورہ اخلاص میں ہے، سورہ اخلاص کے پوری توحید پر ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، وہ اکیلے ہیں، ہر اعتبار سے اکیلے ہیں۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، ہر اعتبار سے بے نیاز ہے، کسی کو پیدا کرنے کے محتاج نہیں ہے۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیدا نہیں کرتا، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ خود کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی ان کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی ان کے برابر نہیں، نہ خدائی صفات میں برابر ہے، نہ عبادات میں برابر ہے، نہ خدائی اختیارات میں برابر ہے، اور نہ ذات و صفات میں برابر ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ سورہ حج کے آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي يُحْيِيكُمْ، اس نے تمہیں زندہ کیا اور زندگی دی ہے، وہی تمہیں موت دے گا، اور کوئی تمہیں موت نہیں دے سکتا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 68 میں ہے کہ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، عبادات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے۔ بخاری شریف میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی چیز کے حلال کو حرام نہیں کر سکتا اور حرام کو حلال نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حلال کو حرام کرنے کا اختیار جب حلال کو حرام کرنے کا اختیار جب اللہ تعالیٰ کے رسول کو نہیں ہے تو پھر یہ اختیار کسے حاصل ہوگا اور کس کو ہوگا؟ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ چاروں جملے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذات کے اعتبار سے اکیلے ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے اکیلے ہے، اپنی خدائی اختیارات کے اعتبار سے اکیلے ہے، اور اپنی عبادات کے اعتبار سے بھی اکیلے ہے۔ اب عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثالث ثلاثہ ہے، یعنی تین اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تین کی تعداد کہتے ہیں، تو یہ اکیلے ہونے کے منافی ہے، یہ غلط ہے۔ اور حاضر ناظر ہونا، یہ بھی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے، ہر جگہ ہو، ہر جگہ دیکھتا ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ حاضر ہوا یعنی ضرورتوں کو پوری کرنے والے صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور اختیارات یعنی مختار کل ہونا، ہر چیز کا اختیار ہونا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے۔ اور عبادات، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، کسی سے مدد مانگنا یعنی بیٹا مانگنا، صحت مانگنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے جائز نہیں ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے جس پر قرآن نے اور انبیاء علیہم السلام نے زور دیا ہے، اور اس پر سب عقیدوں کی بنیاد ہے۔ یہ عقیدہ توحید یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک اور اکیلے ماننا، یہ درست ہے تو سب عقیدے درست ہوں گے، اور اگر یہ درست نہیں تو سب درست نہیں ہوں گے۔